یا آپ نے نمازیں پڑھیں، تراویح کی نماز ادا کی، قرآن کی تلاوتیں کی، ہر مومن بندہ اس ماہ رمضان کے اندر اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق عبادات میں مصروف رہا۔ آج ماہ رمضان المبارک 1447 ہجری کا آخری دن ہے اور صبح عید الفطر ہوگی، یعنی عید کی نماز ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع عید الفطر ہے اور فطرانہ جو دیا جاتا ہے اس پہ میں چند روایات پیش کروں گا۔ عید کی نماز آپ نے کیسے گزارنی ہے اور فطرانہ جو آپ نے دینا ہے وہ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کن کن افراد نے دینا ہے۔ آج کا درس بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرات گرامی، اسلام ہمیشہ خوشیاں دیتا ہے اور غم نہیں دیتا۔ اسلام خوشیاں بانٹنے کا حکم دیتا ہے، دوسروں کے دکھوں اور دردوں کا مداوا بننے کا بھی اسلام حکم دیتا ہے۔ تو عید اسلام کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ عید کے دن آپ اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کریں، ان کو مبارکباد دیں، پڑوسیوں کے ساتھ ملاقات کریں۔ گھر کے اندر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، چاہے دوست ہے چاہے رشتہ دار ہے، اور کھلے دل کے ساتھ جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں۔ اور اس دن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے تعلقات کو آپ نے جوڑنا ہے۔ عید کے دن آپ نے غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کی ہیلپ کرنی ہے۔ عید کے کچھ سنتیں اور کچھ مستحبات ہیں۔ عید کے دن حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا اور غسل کرنا، مسواک کرنا، نیا یا دھلا ہوا لباس پہننا اور خوشبو لگانا، عطر وغیرہ یا جو بھی ہو۔ صبح کی نماز محلہ کی مسجد کے اندر ادا کرنا، عید گاہ جانا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ سب باتیں عید کی سنتیں اور عید کے مستحبات میں سے ہیں۔ یہ عید کا دن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے لیے ویسے برکت دن ہے، اللہ سے عید لینے کا دن ہے۔ مزدور جب مزدوری کرتا ہے نا، تو آخر پہ شام کے وقت اگر وہ ایسا کام کرے کہ مالک اسے مزدوری بھی نہ دے، تو عید کے دن لوگ کچھ ایسے غول گپاڑے اڑاتے ہیں، عریانی، فحاشی، بے حیائی، فلمیں دیکھنا، ناچ گانے لگانا، یوں سمجھتا ہے کہ بس ہم اب آزاد ہو گئے۔ جب ایک مزدوری لینے کی باری آئی تو بندہ جو ہے وہ اور مزدوری لینے کی بجائے ایسے غلط کام کرنا شروع کر دے تو مالک اسے مزدوری نہیں دیتا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ عید کی نماز کے صبح کے وقت جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ فرماتے زمین کے اندر پھیل جاؤ، وہ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کر آنے اور جانے والوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، تم نے پورا مہینہ روزے رکھے، عبادات کی، تراویح پڑھی، ذکر اذکار کیا۔ تو جب عید لینے کی باری آئے تو بندہ جو ہے وہ چاند رات، جیسے ہمارے ہاں منائی جاتی ہے، اور چاند رات کے اندر جو ہے لوگ بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، اور مرد عورتوں کا اختلاط ہو جانا اور کہنا جی یہ خوشی کا دن ہے۔ اسلام خوشیاں بانٹتا ہے، حتیٰ کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ روزہ ایک اللہ کی عبادت ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تمہیں خوشی دی گئی، اس کو خوشی کو سیلیبریٹ کرو۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو وہ بھی سال میں 2 خوشیاں مناتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی یہ خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طیبہ کے راوی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ، میرے آقا علیہ السلام جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔
میرے کریم آقا علیہ السلام اس لیے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے تاکہ دونوں راستوں کو سرکار کے جانے سے برکت حاصل ہو جائے۔ دونوں راستوں پہ جانے سے جب کفار راستے میں ان کے اوپر رعب اور دبدبہ طاری ہو جائے، دونوں راستوں کو بدل کر سرکار کا جانے سے تاکہ لوگ جو ہیں سرکار سے فیض پائیں، اور آقا علیہ السلام کا راستوں کے بدل کر جانے سے بھیڑ یعنی وہ زیادہ نہیں ہوگی، لوگ آسانی سے آ جا سکیں گے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ سرکار کی سنت ہے، اور اس سے جو ہے ممکن ہے کہ ایک راستہ، کیونکہ حکم ہے کہ جب بھی آپ عید کا دن ہے تو غریبوں میں بانٹیں، تقسیم کریں۔ ایک راستے سے میں انہیں گیا تو میں نے کسی غریب کو دے دیا، ممکن ہے دوسرے راستے پہ کوئی اور غریب کھڑا ہو تو اس کو میں دوں گا۔ اس کے اندر یہ بھی ایک حکمت علماء کرام نے بیان کی ہے۔ تو عید کی نماز تک پیدل جانا اور پیدل واپس آنا یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، ورنہ گاڑی وغیرہ پر بھی آپ جا سکتے ہیں جو بندہ بیمار ہے۔ عید کی نماز کے لیے اطمینان کے ساتھ جائیں اور سکون کے ساتھ جائیں، اور اپنی نگاہیں نیچی کر کے عید نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے طاق عدد کھجوریں کھا لیں تو یہ سب سے افضل، بہتر اور میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ کھجوریں نہ تو کوئی بھی آپ میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، ورنہ بہتر ہے کہ ناشتہ کر کے آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ رات کو بھی اعتکاف والوں کو میں درس دے رہا تھا تو ایک بچے نے سوال کیا کہ کیا جو ہے بڑی قربانی کے دن روزہ ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جو ہے میں نے قربانی کے گوشت کے ساتھ ہی میں نے کھانا ہے اور صبح کچھ نہیں کھانا، یہ روزہ ہے۔ یاد رکھیں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، یہ روزہ نہیں ہوتا، یہ ایک مستحب اور اچھا عمل ہے کہ بندہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کی صبح اٹھے اور وہ کچھ نہ کھائے اور عید کی نماز پڑھ کر اسے اپنی قربانی کے گوشت سے وہ کھائے، جو ایک افضل عمل ہے، لیکن ہم اس کو روزہ تصور نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کو واجب اور لازمی قرار دیا جائے گا۔ تو نماز عید سے پہلے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، میرے آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب بھی جاتے کچھ نہ کچھ میرے آقا علیہ السلام تناول جو ہے فرماتے، اور کچھ نہ کچھ کھا کر میرے آقا علیہ السلام وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ دن جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کل والا دن، عید والا دن یا عید کی رات، یہ خوشیاں بانٹنے کا، ہمدردی بانٹنے کا، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور معاشرے کے اندر آسانیاں اور بھلائیاں بانٹیں، قدورتیں، نفرتیں، دشمنیاں، یہ اختلافات سب کو مٹا دیں، وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں۔ دنیا سے انسان آ جائے کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا، لوگ ساری زندگی منہ نہیں دیکھتے، بھائی بھائی سے روٹ کر بیٹھا ہوا ہے، بہن کے پاس روٹا ہوا بیٹھا ہے، باپ اور بیٹے میں اختلافات ہیں، ملے اور دوستوں کے ساتھ اختلافات ہیں۔ جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو دوڑ دوڑ کر جناب اس کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، باڈی کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں، جنازے میں دوڑ رہے ہوتے ہیں اور قبر پر رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے، غلط عمل نہیں ہے، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ زندہ بدہ کی قدر کریں۔ ہم مردے کی زیادہ قدر کرتے ہیں، زندہ کی ہم کبھی قدر نہیں کرتے۔ تو ممکن ہے ایک اختلافات ہوں گے، آپ نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کر کے بڑا پن ہو کر آپ نے جو بھی کسی کا آپ کے ساتھ اختلاف ہے آپ نے اس کو مٹا دینا ہے، اور مصافحہ کرنا، عید کے دن ملنا ہے۔ مصافحہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مومن بھائی آپس کے اندر ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا غفر لہما قبل ان یفترقا، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مصافحہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا، معانقے کا مطلب ہوتا ہے گلے ملنا۔ مصافحہ کرنا بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور معانقہ کرنا، گلے کے ساتھ ملنا، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ تو عید الفطر کے کچھ آداب تھے، عید کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ ہم نے عید کا دن بھی ذکر الہی اور عبادت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو کثرت سے پڑھتے رہیں، کم از کم 360 بار پڑھ کے اپنے مرحومین کی روحوں کو ایصال ثواب کریں تو بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اب آخری جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے صدقہ فطر۔ عید کے دن جو ہے وہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اور صدقہ فطر دینا یہ واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آقا علیہ السلام نے یہ فطرانہ دینا یہ واجب قرار دیا ہے، علی العبد والحر، ہر آزاد مرد اور عورت پر، والذکر والانثی،
چاہے مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے غلام ہے، چاہے وہ آزاد ہے، والصغیر والکبیر من المسلمین، آقا علیہ السلام نے ہر چھوٹے اور بڑے مسلمان پر صدقہ فطر واجب قرار دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر، یہ حدیث طیبہ جو میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور جامعہ ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مکہ کی گلیوں کے اندر ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور مکہ کی گلیوں میں گھوم کر اعلان کر دو کہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، اعلان کر دو کہ ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آزاد ہے یا غلام ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر کا دینا جیسے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسی طرح فطرانہ ادا کرنا بھی یہ بندے کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اب صدقہ فطر کے کچھ احکامات بھی سن لیں کہ صدقہ فطر جو ہے عید کے روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم نے اس کو ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو ہم نے اس کو دینا ہے، اور صدقہ فطر کے لیے اس بندے نے دینا ہے جو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر صاحب نصاب کے اوپر جو ہے یہ دینا واجب ہے۔ اور زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے مسائل میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ بندہ وہ دے گا جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، مال تجارت ہے، اور اس کے اوپر پورا سال گھوم کر آ جائے پھر وہ زکوٰۃ دے گا۔ جبکہ صدقہ فطرانہ کے لیے سال اس کی دولت کے اوپر گھوم کر آنا ضروری نہیں ہے۔ عید الفطر کے دن اگر وہ بندہ صاحب نصاب پایا گیا، 7.5 تولے سونے، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اس کے پاس نقدی رقم ہو، کسی کا قرض وغیرہ بھی نہ دینا ہو، تو وہ بندہ اب صاحب نصاب بن گیا ہے۔ صاحب نصاب جب وہ بن جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یہ در مختار اور دیگر فقہ کی کتاب کے اندر یہ جو ہے مسئلہ موجود ہے، پھر وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب صدقہ فطر کس کو دینا ہے؟ اب اس کے مصارف بھی ہیں، تو صدقہ فطر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، مدرسے وغیرہ کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مسجد کو صدقہ فطر اور زکوٰۃ دینا وہ منع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صدقہ فطر ادا کب کرنا ہے، مصارف بھی میں نے بتا دیے اور کس نے دینا ہے وہ بھی بتا دیا، اور اس کا وقت کیا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے آپ نے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرا بزکوٰۃ الفطر قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ میرے کریم آقا علیہ السلام صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا سرکار نے حکم دیا ہے۔ اور جبکہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا اس کا صدقہ فطر اپنے وقت کے اندر ادا ہوا۔ اور ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جس نے عید الفطر کی نماز کے بعد جس نے صدقہ فطر ادا کیا یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب جو فطرانہ ہے وہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، اس کی مقدار اب سن لیں، مقدار کتنی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت، 4 کلو جو یا اس کی قیمت، 4 کلو کھجور یا اس کی قیمت، 4 کلو کشمش یا اس کی قیمت، یہ مقدار ہے۔ اب ایک اور بات یہاں پہ میں کروں گا، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم ایک ہی سٹیپ ہم نے پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں کہ بس 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا 2 کلو گندم اور آٹے کے پیسے دینے ہیں۔ ایک بندے کو اللہ نے لاکھوں روپے دیے ہیں، یا وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کروڑوں کا مالک ہے، تو وہ بھی اسی 2 کلو گندم پہ اٹکا ہوا ہے، اسے چاہیے نا کہ وہ فطرانہ اچھے طریقے سے ادا کرے۔ یہ تو کم از کم مقدار ہے، لیکن جو بندہ کروڑوں کا مالک ہے پھر بھی اس نے گندم کے حساب یا آٹے کے حساب سے فطرانہ دیا، فطرانہ اس کا بھی ادا ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھیں نا، اتنا عرصہ گزر گیا تو بہتر ہو کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے، حالات بہتر ہوں تو ہم کم از کم کھجوروں کے حساب سے تو صدقہ فطر دے ہی سکتے ہیں۔ اب درمیانہ جو کھجور ہے کم از کم اس کا 500-600 کلو بنتا ہے، تو ایک بندے کا اگر 500 روپے بھی کھجور کا حساب لگایا جائے تو 2000 روپیہ
ایک بندے کا بنتا ہے، تو اللہ نے جس کو دیا اس سال کھجور کے حساب سے دے دے، اس سے آگے جائیں گے تو جو کا حساب ہے، پھر کشمش تھوڑی سی اور مہنگی ہوتی ہے۔ تو اس طرح تھوڑی سی جو ہے ہمارے اپنے اندر تبدیلی لے آنی ہے، تاکہ اگلے جس ادارے کو دے رہے ہیں اس کو بھی فائدہ ہو، غریب مسکین یتیم بیوہ کو دے رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہو، تو اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اب جس یہ 1447 ہجری ہے، اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو تقریباً فقہاء نے وہ بیان کیا ہے کہ وہ تقریباً 250 روپے بنتے ہیں، احتیاطاً تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے علاقے کے گندم کے ریٹ کے مطابق جو وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اپنے میڈیا کا دور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ پہ 250 روپے لکھا ہوا ہے، کوئی 300 روپیہ، کہاں 300 کہاں 200، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، کوئی عالم کچھ کہتا ہے، کوئی عالم کچھ کہتا ہے۔ یہ علاقے کی گندم کا مقدار ہوتا ہے، تو اگر کوئی زیادہ بھی دے دیا جائے اس کے اندر کوئی حرج وغیرہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ، اب صدقہ فطر ہم جو دیتے ہیں یہ کیوں دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یہ آخری بات آپ توجہ سے سن لیں کہ صدقہ فطر دینے کی وجہ کیا ہے۔ صدقہ فطر دینے سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، روزوں کے اندر جو کوتاہی ہو گئی ہے، جو ہم سے لغزشیں ہو گئیں، چھوٹے موٹے رمضان کے اندر گناہ ہو گئے، صغیرہ گناہ ہو گئے، کوئی ہم غلطیاں کر بیٹھے ہیں، تو یہ فطرانہ دینے سے بندے کی جو وہ لغو باتیں، بیہودہ باتیں اور چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث طیبہ کے راوی ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر توراۃ لصیام من اللغو والرفث سے، سنن ابو داؤد کی حدیث کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر بیکار باتوں اور فوش گوئی سے روزوں کو پاک کرنے کے لیے اس کو مقرر کیا ہے، اور پھر فرمایا بتعبۃ للمساکین، اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کے چند احکامات تھے جو میں نے آپ احباب کے سامنے وہ بیان کر دی ہیں۔ مزید بھی اگر کسی کو صدقہ فطر کے حوالے سے وہ کوئی ذہن کے اندر سوال ہو، آپ نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں، کال کر کے جب جی چاہے پوچھ سکتے ہیں، مسائل کو جاننے سیکھا کریں۔ تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرم کیا، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ صبح ہم نے عید منانی ہے، عید کیسے منانی ہے، ہم نے شریعت کے دائرے کے اندر ہے کہ منانی ہے۔ چاند رات کے اندر ایسے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا کہ پورے مہینے کی محنت آپ کی ضائع ہو جائے۔ پورے مہینے آپ نے محنت کی، روزے رکھے، تلاوت کی، ذکر اذکار کیا۔ صبح جاگنا کوئی آسان نہیں ہوتا، تراویح کی نماز پوری پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بندے نے کھڑے ہو کر پڑھی، پھر صبح اس نے اٹھ کر روزہ بھی رکھا، سارا دن اس نے نہ کھایا نہ پیا۔ تو جب یہ پورا مہینہ ہم نے محنت کی، تو ہم اس چاند رات کے اندر اگر ہم بے حیائی خدا نخواستہ اللہ معافی عطا فرمائے، بے حیائی اور گناہوں کے وعدہ کرنے پہ تل جائیں تو ہمارا تو سب محنت زیادہ ہو جائے گی۔ چاند رات ایک بچہ صبح پیدا ہوتا ہے، عید تو پہلے بچہ پیدا